السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خیر خلق اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دور سے اور قریب سے تشریف لانے والے ہمارے احباب اور خواتین اسلام، دنیا کی تاریخ میں ہدایت اور ضلالت کی تاریخ بڑی قدیم رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے کہ ہدایت اور ضلالت میں ہدایت ضلالت پر مقدم ہے۔ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا تو یہ بات معلوم ہوگی کہ دنیا میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور حق کو نازل فرمایا، اور اس کے بعد ضلالت اور گمراہی کا دروازہ کھلا۔ چنانچہ آپ غور کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو وہ حق اور ہدایت کے ساتھ آئے، اور ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کان بین آدم و نوح 10 قرون کلہم علی الاسلام۔ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 سینچوریز ہے، 10 صدیاں ہیں، یعنی 1000 سال، اور اس 1000 سال میں پوری کی پوری امت توحید پر اور ایمان پر قائم تھی، ضلالت اور گمراہی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے بعد 1000 سال گزرنے کے بعد نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے، اس قوم میں ہدایت کا دروازہ کھلا۔ شیطان نے آ کر بنی نوع انسان کو، انسانیت کو گمراہی کا راستہ دکھلایا، اور جب ایسا ہوا، یعنی جب ہدایت اور حق کے بعد ضلالت اور گمراہی کا دروازہ کھلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور حضرت نوح سے ایک لمبا سلسلہ نبیوں اور رسولوں کا شروع ہو گیا، جس کی آخری کڑی نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی بعثت کے ساتھ ایک ایسی پرنور شاہراہ، ایک ایسا روشن راستہ ضلالت اور گمراہی کی تاریکی اور اندھیروں کے بعد روشن ہوا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح مانند اور روشن ہیں، اور صحابہ کرام جیسی عظیم جماعت کی کوششوں اور ان کی بے نظیر اور بے مثال قربانیوں کی وجہ سے دین کا صاف و شفاف چہرہ اپنے حقیقی مفہوم کے ساتھ امت کے سامنے آیا۔ حضرات، ان تمام امور کے بعد اب چونکہ ہدایت اور حق اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرما دیا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی الی 73 فرقہ، کہ میری امت جو ہے یہ افتراق اور اختلاف کی نظر ہو جائے گی، اور 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی، بٹ جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد امت میں نت نئے گمراہ فرقے وجود میں آنے لگے، بہت سارے فرقے نئے پیدا ہو گئے۔ آپ اگر ان فرقوں کا جائزہ لیجئے تو یہ حقیقت آپ کو معلوم ہوگی کہ جتنے فرقے دنیا میں پیدا ہوئے یا پیدا ہو رہے ہیں یا قیامت تک پیدا ہوں گے، بنیادی طور پر ان میں 4 ایسے فرقے ہیں جو بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، جو فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتے ہیں، اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی بقیہ جتنے فرقے ہیں ان کی کڑی کہیں نہ کہیں ان 4 فرقوں سے جا کر کے مل جاتی ہے۔ اور یہ میری اپنی بات نہیں ہے، حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، جن کی وفات 181 ہجری میں ہوئی ہے، ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں اصول البدع 4، بنیادی بدعتی فرقے جو ہیں وہ 4 ہیں۔ بہت سارے فرقے، بلکہ ایک فرقے سے کئی فرقے نکلے،
لیکن بنیادی طور پر جو بنیادی فرقے ہیں وہ چار کہتے ہیں القدریۃ والمرجئۃ القدریۃ والمرجئۃ والشیعۃ والخوارج. قدریہ، مرجئہ، شیعہ اور خوارج، یہ چار فرقے ہیں جو بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. اور جتنے فرقے آئے کہیں نہ کہیں ان کا رشتہ، ان کے عقائد، ان کے اصول و ضوابط، ان کی کڑی کہیں نہ کہیں جا کر کے ان چار فرقوں سے جا کر کے مل جاتی ہے. اب آئیے ان چار فرقوں پر مختصر انداز میں ان کے منہج کو دیکھتے ہیں، کیونکہ میرا موضوع کیا ہے؟ اہل بدعت کے منہج کا موازناتی جائزہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا منہج کیا ہے اور اہل سنہ کا منہج کیا ہے، اور ان کے منہج میں کس طرح سے یہ خرابی پیدا ہوتی ہے اور کیسے یہ گمراہی کے نظر ہو جاتے ہیں. محترم سامعین، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس امت میں جو سب سے پہلی بدعت پیدا ہوئی وہ معلوم ہے کون سی تھی؟ سب سے پہلی بدعت جو پیدا ہوئی وہ انکار تقدیر کی بدعت تھی. اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے تقدیر کے متعلق؟ ان کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت، 50,000 سال پہلے اپنے کامل و مکمل اور یقینی علم کی بنیاد پر ماضی اور مستقبل میں جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، ان تمام امور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں درج کروا دیا، لکھوا دیا، اور قلم کی روشنائی سوکھ چکی ہے، اب کچھ ترد و بدل نہیں کیا جا سکتا. اور تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور آپ اللہ کی مرضی کے ماتحت ہیں. اور اللہ رب العالمین نے تمام دنیا کو اور پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، تخلیق فرمائی. اس کے بعد انسان کو پیدا فرمایا، یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے. اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو اس کی اپنی تقدیر سے نا واقف رکھا، نا آشنا رکھا. کسی انسان کو اس کی تقدیر معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام غیبی امور کو انجام دینے کے بعد انسان کو پیدا کیا اور انسان کو اس کی اپنی تقدیر سے نہ آشنا رکھا، نہ واقف رکھا. لیکن انسان کو اختیار عطا کیا، انسان کو فری ول دیا گیا، اور اس فری ول کی بنیاد پر، اختیار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جو دو راستے دکھلا دیے کہ یہ ہدایت کا اور یہ ضلالت کا ہے، انسان اپنے اختیار کی بنیاد پر دونوں میں سے کسی کا بھی انتخاب کر سکتا ہے. اور قیامت کے دن چونکہ اس کو دنیا میں اختیار دیا گیا تھا، فری ول دیا گیا تھا، دنیا میں اس نے جو کچھ کیا، چاہے ہدایت کے راستے پر چلا یا گمراہی کے راستے کو اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کا حساب و کتاب لے گا. یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے. لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اس عقیدے کا انکار کر دیا، تقدیر کا انکار کر دیا. کہا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بات کا علم پہلے سے نہیں ہے، اور جب علم نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے کچھ نہیں لکھوایا، تقدیر نام کی کوئی شے موجود نہیں. جی ہاں، انہوں نے تقدیر کا سرے سے انکار کر ڈالا اور انسان کو مجبور محض، انسان کو مکمل طور پہ اختیار دے دیا. کہا کہ انسان ہی اپنے اعمال کا خالق ہے، وہ جو کرتا ہے وہ خود جانتا ہے، اور جب وہ کچھ کر دیتا ہے تب اللہ رب العالمین کو اس بات کا علم ہوتا ہے. اور اپنے اس باطل عقیدے پر انہوں نے جو دلائل پیش کیے، آپ اگر ان کے دلائل کا جائزہ لیجئے گا تو معلوم ہوگا کہ ان کے پاس، ان کے یہاں جو بنیادی دلیل ہے وہ ان کی عقل ہے، جس کو تعقل پرستی کہتے ہیں یا عقل پرستی کہتے ہیں. عقل کو بنیاد بنا کر انہوں نے اس عقیدے کا انکار کیا. صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام کی بڑی جماعت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صحابہ کرام سے کنسلٹ کیے بغیر، ان سے علم سیکھے بغیر اپنی عقل کو دلیل بنایا اور اس عقیدے کا انکار کر دیا. کہا کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے اور اسی کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں بھائی ہمارا اختیار کہاں اختیار، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں. جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے جو لکھا ہے وہ لکھا ہے. ان تمام امور کا تعلق غیب سے ہے، اور غیبیات پر انسان کی عقل کام کرتی ہے. بھائی جو چیز ہم جانتے نہیں ہیں، جس کا تعلق عالم الغیب سے ہے، جس کو ہم نہیں جانتے، جس کی تفصیلات سے ہم واقف نہیں ہیں، جس کی پیچیدگیاں اور اس میں جو دقائق ہیں ان سے ہم واقف نہیں ہیں، ان میں ہماری عقل کہاں کام کر سکتی ہے؟ یہ جنت، یہ جہنم، یہ آخرت، اس طریقے پر یہ تقدیر، یہ لوح محفوظ، اور یہ تمام چیزیں غیبیات ہیں، غیبی امور ہیں، یہ ہمارے عقل کے پرے ہیں. لیکن انہوں نے ان تمام غیبی امور کو عقل پر تولنے کی کوشش کی. نتیجے کے طور پہ کیا ہوا؟ گمراہ ہوئے، اپنی عقل کو بنیاد بنایا. اور دوسری طرف وہ تمام حدیثیں جن میں تقدیر کا تذکرہ ہے، لوح محفوظ کا تذکرہ ہے اور کتابت کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے لکھوایا ہے، اللہ کے علم کا تذکرہ ہے، تمام کا انکار کر ڈالا. صحابہ کرام تک جب یہ بات پہنچی، جن تک پہنچی، ان تمام نے ایک ایک کر کے اپنی برات کا اعلان کیا.
حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت انس ابن مالک ہیں، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا ہے، اور بھی کئی صحابہ کرام. ان تمام تک جب ان کے عقائد پہنچے انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے، کہا میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں، ان کا منہج سلف سے کوئی تعلق نہیں ہے، صحابہ کرام کی جماعت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اور یہ جو انہوں نے یہ عقل کی بنیاد پر یہ جو کھیل کھیلا، یہ سب کچھ دین فہمی اور شریعت فہمی کے نام پر ہوا. یہ عابد اور زاہد بن کر کے ظاہر ہوئے. کہا کہ ہم دین سمجھنا چاہتے ہیں، دین کی فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دین کی فہم حاصل کرنے کے چکر میں انہوں نے عقل پرستی شروع کر دی، اپنی عقل کو دلیل بنانا شروع کر دیا، نقل پر عقل کو فوقیت دینا شروع کر دیا. اور پھر یہ جو خطرناک قسم کا فتنہ ہے جس میں بنیادی ان کا جو منہج سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عقل کو بنیاد بنایا ہر معاملے میں. یہ فرقہ یہیں پر نہیں رکا. یہ کہاں سے شروع ہوا؟ اس کی تاریخ اگر آپ دیکھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ فرقہ جو ہے قدریہ کہا جاتا ہے. اس فرقے کو قدریہ یعنی تقدیر کا انکار کرنے والے. اس فرقے کا جو بانی ہے وہ ایک نصرانی ہے، کرسچن ہے، اس کا نام ہے سن سوائے. کئی اس کا جو پروننسیشن ہے وہ کئی ایک آیا ہے روایات میں، سن سوائے ان میں سے ایک ہے. اس آدمی کا نام تھا سن سوائے. اس نے اسلام قبول کیا اور پھر مرتد ہو گیا، اور اس سے یعنی اس نصرانی سے، کرسچن سے یہ عقیدہ لیا غیلان الدمشقی نے، دمشق کا رہنے والا ایک انسان، اور اس آدمی سے یہ عقیدہ لیا معبد الجہنی نے. تو یہ ٹرائنگل بن گیا، مثلث. اور اس بنیاد پر یہ فرقہ نشونما پانے لگا، بڑھنے چڑھنے لگا. اور اس کی جو بنیاد تھی یہ مختلف فرقوں میں آگے اور پروان چڑھی، یعنی قدریہ سے مزید اور فرقے نکلے. جی ہاں، قدریہ سے اور کئی فرقے نکلے، جیسے معتزلہ ہے، اور اسی طریقے پر جہمیہ ہے. یہ جو معتزلہ اور جہمیہ ہے ان کی اصل قدریہ سے جا کر کے مل جاتی. ان کے ہاں یہی بنیاد ہے، عقل پرستی. انہوں نے عقل کو بنیاد بنا کر ایک طرف اللہ رب العالمین کے اسماء، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، ان تمام چیزوں کا انکار کر ڈالا، اور دوسری طرف ان تمام احادیث کے بھی منکر ہوئے جن میں اللہ رب العالمین کے اسماء اور اللہ کے افعال اور اسی طریقے پر قضاء و قدر کا بیان ہے، تقدیر کا بیان ہے. ان تمام احادیث کا بھی انہوں نے دوسری طرف انکار کر ڈالا. تو یہ ایک فرقہ ہوا، بہت بڑا فرقہ. اسی طرح عہد صحابہ میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں جو دوسرا فرقہ پیدا ہوا، رئیسی اور بنیادی فرقہ، وہ خوارج کا فتنہ تھا، جس کے بارے میں آپ نے سنا. خوارج کا فرقہ پیدا ہوا. انہوں نے بھی اپنی عقل کو بنیاد بنایا، اور ان کے ہاں جو سب سے بڑی خرابی پائی جاتی ہے، یہ نصوص کی من مانی تعویل کرتے ہیں. دلیل قرآن سے پیش کرتے ہیں، دلیل حدیثوں سے پیش کرتے ہیں، لیکن تعویل من مانی ہوتی ہے. حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلافات ہوئے اور معاملہ جنگ تک پہنچ گیا. اور پھر اس کے بعد جب مصالحت کی بات آئی تو ان دونوں نے اپنی اپنی جانب سے ایک ایک صحابی کو مقرر کیا کہ آپ دونوں جو فیصلہ کر دیں ہم اس کو تسلیم کریں گے، کیونکہ اس کی اصل قرآن کریم کے اندر موجود ہے. نزاع کے وقت، اختلاف کے وقت دو عادل اور قابل اعتبار مسلمانوں کو جج بنا دینا اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلے کریں، ان کے فیصلے کو تسلیم کر دینا، اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے. حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ اگر حالت احرام میں انسان کوئی جانور شکار کر لے، کسی جانور کا، تو اس کو دم دینا پڑے گا، فدیہ اس کا. لیکن وہ کیا فدیہ دے، وہ آیت اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ دو عادل قسم کے مسلمان کریں گے، یحکم بہ ذوی عدل منکم. تو اس کی اصل موجود ہے. لیکن جب حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما نے اپنی اپنی جانب سے ایک ایک صحابی کو کہا کہ آپ جائیے اور آپ دونوں مل کر کے فیصلہ کیجیے، ہم آپ کے فیصلے کو مان لیں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں کچھ لوگ الگ ہو گئے، خارج ہو گئے، اسی لیے ان کو خارجی کہا جاتا ہے. اور حضرت علی کے خلاف انہوں نے تلوار نیام سے باہر نکالی، بغاوت پر اتر آئے اور کہا کہ علی بھی کافر اور معاویہ بھی کافر، اور ان دونوں کے جو مؤیدین ہیں اور ان کے فوج میں شامل جو مسلمان ہیں سب کے سب کافر. کیوں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ کرنے کا حق تو صرف اللہ کو ہے، اور انہوں نے انسانوں کو فیصل بنا دیا، جج بنا دیا. اب دیکھیے صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت موجود ہے، حضرت علی موجود ہیں، حضرت علی نے یہ فیصلہ لیا ہے، حضرت معاویہ اور ان کے ساتھ بھی کئی صحابہ کرام موجود ہیں. ان تمام صحابہ کرام کا دونوں گروہوں کا اتفاقی فیصلہ ہے کہ دو لوگوں کو حاکم بنا دیا جائے، ان کے فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے. لیکن یہ لوگ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں. کیا قرآن صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل زیادہ بہتر ہے اور عقل ہی اصل ہے، یہ ان کا قول ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. صحابہ کرام کے منہج کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کو ہے، اللہ کا حق ہے، فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے.
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمہ حق ہے، قرآن کی آیت تو حق ہے، لیکن اس سے جو معاملہ یہ اخذ کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ اور یہ جو فرقہ ہے یہ اپنے اسی باطل منہج پر چلتے ہوئے اس نے اور بھی کئی گمراہیوں کی بنیاد ڈالی۔ آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ مرتکب کبیرہ جو ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا مسلمان یہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہاں بھی عقلیات اور فلسفے کو انہوں نے بنیاد بنایا، کہا کہ ایمان جو ہے نا یہ ایک شے، ایمان جو ہے یہ ایک چیز ہے اور اس میں عمل داخل ہے، اگر آپ نے عمل کو نکال لیا یا عمل خراب ہو گیا تو پورا ایمان گیا۔ اور اس پر انہوں نے ایک تو یہاں عقل کو بنیاد بنایا، دوسرا یہ کہ حدیث پیش کر رہے ہیں، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زنا کرنے والا انسان زنا کرنے کے وقت مومن نہیں ہوتا۔ تو کہا دیکھو اللہ کے نبی نے کہا نا کہ زنا کرنے والا مومن نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان زنا جیسے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے اس کا ایمان ختم۔ لیکن کیا اس حدیث کا یہی مفہوم ہے؟ کیا صحابہ کرام نے اس حدیث کا یہی مفہوم سمجھا؟ جی نہیں۔ صحابہ کرام کے ہاں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا جو ایمان ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، ایمان میں کمی واقع ہو جاتی، ایمان کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، لیکن انسان دائرہ اسلام اور ایمان سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وان زنا وان سرق، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے تقاضے پر عمل کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، گرچہ اس نے چوری کی ہو یا زنا کیا ہو، یعنی بالآخر فائنلی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر اللہ نے گناہ معاف کر دیا تو اچھی بات ہے، سیدھا جنت میں داخل ہوگا، اور زنا اور چوری جیسے گناہ کو اللہ نے معاف نہیں کیا تو سزا بھگتنے کے بعد لیکن فائنلی ایمان اور اسلام اور توحید کی بنیاد پر جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی عقل کو بنیاد بنایا، صحابہ کرام کے منہج اور صحابہ کرام کے فہم سے انحراف کیا، نتیجے کے طور پہ گمراہ ہوئے۔ وقت بہت کم ہے، اسی طرح میں مختصر میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح عہد صحابہ میں جب یہ خوارج ظاہر ہوئے تو ان کے بالمقابل، ان کے کمپیریزن میں ایک تیسرا فرقہ پیدا ہو گیا، اس فرقے کا نام ہے مرجئہ۔ خوارج نے کیا کہا؟ خوارج نے کہا کہ اگر عمل میں گڑبڑی ہوئی ایمان ختم۔ مرجئہ نے کہا ایمان کا عمل سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، بالکل اپوزٹ، کیونکہ اس فرقے کا ظہور جو ہے یہ خوارج کے ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیٹیٹر کے طور پہ ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ عمل کا ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں، جس طریقے پر اب یہاں دیکھیے ان کی عقلی دلیل دیکھیے، وہ کہتے ہیں جس طریقے سے کفر کے ساتھ اطاعت اور نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ بے بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کہتے ہیں کفر کے ساتھ ایک آدمی کافر ہے، اب لاکھ نیکی کر لے، لاکھ عبادت کر لے، لاکھ اطاعت والے امور انجام دے دے، کیا اس کو ان امور کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اس کے نیک اعمال کا کوئی فائدہ ہوگا اس کو؟ کیونکہ وہ کافر ہے، فائدہ تو نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے کفر کے ساتھ نیکی اور اطاعت کے کاموں کا کوئی فائدہ نہیں، اسی طریقے پر ایمان کے ساتھ گناہ کا کوئی نقصان نہیں، یعنی ایمان اور عمل ان دونوں کو انہوں نے الگ الگ کر دیا۔ کہا کہ عمل چاہے جیسا بھی ہو، اگر دل میں یقین ہے تو بس کافی ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کو وہ مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین حقیقی معبود ہے، بس کافی، چاہے جتنا گناہ کرتا رہے، ایمان اس کا اسٹل رہے گا، نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا، نہ اس کے اندر خلل پیدا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اور حد درجہ انہوں نے اس معاملے میں مطلب کہ وہ انتہا کو پہنچ گئے، اور یہاں تک انہوں نے کہہ ڈالا کہ ایک زانی اور سارق، چوری کرنے والے اور زنا کرنے والے کا ایمان اور جبرائیل علیہ السلام کے ایمان میں کوئی فرق نہیں۔ کیوں؟ کہا کہ بھائی عمل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، زانی ہے تو ہے، چور ہے ٹھیک ہے، لیکن ایمان والا تو ہے نا، اس کے ایمان اور حضرت جبرائیل کے ایمان میں کوئی فرق نہیں۔ اچھا ان کی بھی دلیل دیکھیے، ایک ہی دلیل پیش کرتا ہوں۔ حدیث سے انہوں نے دلیل پیش کی، وہی حدیث جو میں نے ابھی پیش کی ہے خوارج کے رد میں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وان زنا وان سرق، کہ جو انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا جنت میں جائے گا، گرچہ چوری کرے، زنا کرے، کچھ بھی کرے۔ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کو زنا کرنے کے باوجود اور چور کو چوری کرنے کے باوجود جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زنا کا اور چوری کا انسان کے ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ کیا اس حدیث کا یہی مفہوم ہے؟
نہیں، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ایمان اور توحید کی بنیاد پر بالآخر ایٹ لیسٹ فائنلی جنت میں تو جائے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کو معاف نہیں کیا تو وہ سزا بھگتنے کے بعد جائے گا۔ اس لیے کہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں اس تفصیل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بہت سارے ایسے دلائل موجود ہیں، لیکن انہوں نے ان تمام دلائل کی باطل تعویل کی اور ان کا انکار کر ڈالا، اور کہا کہ ایمان کا عمل سے یا عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور انہوں نے نصوص کی روشنی میں نصوص کے معاملے میں منہج سلف سے انحراف کیا۔ آپ نے دیکھا نا، حدیث کا اپنا مطلب انہوں نے بیان کیا، صحابہ کرام کے مفہوم کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو گئے۔ چنانچہ عقل کو نقل پر فوقیت دینے اور فہم سلف کو چھوڑ کر نصوص کی منمانی تعویل کے نتیجے میں انہوں نے بہت ساری حدیثوں کا بھی انکار کیا، یعنی ساتھ ان کے اندر کئی طرح کی خرابیاں پیدا ہو گئیں، عقل پرستی، منہج سلف اور فہم سلف سے انحراف اور انکار حدیث۔ اسی طرح چوتھا جو بڑا فرقہ عہد صحابہ میں پیدا ہوا وہ فرقہ جو ہے روافض اور شیعہ کا فرقہ تھا۔ اب اس کی بھی اپنی تاریخ میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا۔ یہ یمن کا رہنے والا شخص تھا۔ یہ شخص اسلام قبول کرتا ہے، اسلام کا چولا پہنتا ہے اور مسلمانوں کے درمیان داخل ہوتا ہے، اور قریہ قریہ اور گاؤں گاؤں گھومتا ہے، علاقوں کا سفر کرتا ہے، مصر جاتا ہے، حجاز جاتا ہے، بصرہ جاتا ہے، کوفہ جاتا ہے۔ وہاں جا کر کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو خلیفہ ثالث ذو النورین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف بھڑکاتا ہے، برانگیختہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، ان کے اوپر تہمت اور الزامات لگاتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کا فتنہ اس قدر پھیلتا ہے، وہ نئے مسلمان جو ہوئے تھے لوگ، وہ سب اس کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ ان تمام لوگوں کو لے کر ایک جماعت کو لے کر کے مدینے میں وہ داخل ہوتا ہے، اور مدینے کے اندر داخل ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بالآخر شہید کر ڈالتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ شخص عبداللہ ابن سبا یہ بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے حواریوں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں داخل ہو جاتا ہے۔ خلیفہ رابع حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فوج میں داخل ہو جاتا ہے، اور ابتدا میں وہ اپنے آپ کو حضرت علی کا حامی و ناصر گردانتا ہے، بتاتا ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مؤید ہیں، ہم ان کے حامی ہیں، ان کے ناصر ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں۔ اور یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں غلو سے کام لیا، حد درجہ غلو سے کام لیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے شروع میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دعویٰ کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان پر فوقیت دینی شروع کی، اور تیسرا اسٹیپ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیخین کریمین حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما پر بھی فضیلت دینی شروع کر دی، فوقیت دینی شروع کر دی۔ اور جب یہ معاملہ حضرت علی تک پہنچا تو وہ سخت غصہ ہوئے، اور اس کے جو حواری تھے، ساتھی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کیا، اعلان کر ڈالا کہ ایسے لوگوں کو کوڑے لگائے جائیں گے اگر کسی نے مجھے حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما پر فوقیت دی۔ اور پھر اس کے بعد یہ اس حد تک پہنچ گیا کہ اس نے ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الوہیت کا درجہ دیا، کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی اللہ ہیں اور خدا ہیں، اور ان کو پوری دنیا کا مالک، پوری کائنات کا مالک اور مختار کل قرار دیا۔ اور دوسری طرف حضرت ابوبکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین پر سب و شتم کے اس نے تیر برسانے شروع کیے، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا شروع کیا، یہاں تک کہ ان تینوں صحابہ کرام، تینوں خلیفوں کی تکفیر کر ڈالی، کہا یہ سب کے سب کافر۔ یعنی شیعوں کا اور روافض کا جو منہج ہے، یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ ان کا منہج غلو فی الاشخاص پر قائم ہے، یعنی یہ شخصیتوں میں غلو کے یہ شکار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں انہوں نے اس قدر غلو سے کام لیا کہ انہیں اٹھا کر کے غلو کرتے کرتے انہیں اللہ رب العالمین کے مقام تک پہنچا دی۔ تو یہ بڑا خطرناک فرقہ ہے، اور اس نے آگے جا کر کے یہ کیا کہ اس کے جو ماننے والے تھے اور اس کے حواری تھے، اس کے منہج پر چلنے والے تھے، غلو کے جو لوگ شکار تھے، یعنی غلو کے منہج کو جو لوگ اختیار کرنے والے تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی نسل سے چلنے والے 12 ائمہ کی عصمت کا دعویٰ کیا، کہا کہ یہ سب کے سب معصوم عن الخطا ہیں، بلکہ ان کو نبیوں اور رسولوں پر بھی فوقیت دی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منہج
منہج شیعہ روافظ کا جو منہج ہے وہ غلو فی الاشخاص، کذب بیانی، وضع حدیث، اس لیے کہ انہوں نے بہت ساری حدیثیں گڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق. خاص طور سے ان لوگوں نے حدیثیں گڑھیں، بلکہ ان کے ہاں حدیثیں گڑھنا یہ بڑا ثواب کا کام ہے جی. تو ان کا منہج جو ہے یہ غلو فی الاشخاص، لوگوں میں شخصیتوں میں غلو سے کام لینا، حدیثوں کو گڑھنا، افتراء پردازی اور جھوٹ پر مبنی. یہ 4 بڑے بڑے فرقے جو ہے یہ امت میں پیدا ہوئے، اور فی الوقت فی زمانہ جتنے فرقے ان کے زمانے سے لے کر کے آج تک جتنے فرقے ہیں، یہ ان سب کا رشتہ جو ہے کہیں نہ کہیں جا کر کے ان 4 فرقوں سے مل جاتا ہے. اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اختصار کے طور پہ ہماری اس گفتگو سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اہل بدعت کا منہج کیا ہے. اہل بدعت کا منہج کن چیزوں پر قائم ہے؟ اولاً تو یہ کہ ان کے یہاں دین کے مآخذ، دین لینے کا ذریعہ اور مصدر، جسے اصطلاح میں مصادر التلقی کہا جاتا ہے، وہ نہیں ہے جو اہل السنہ کے یہاں. اہل بدعت کے یہاں دین کے مآخذ کیا ہیں؟ عقل، فلسفہ، اور اسی طرح کشف اور خواب اور باطل اور گمراہ امتوں کے عقائد، یہودیوں کے عقائد، نصرانیوں کے عقائد، مجوسیوں کے عقائد، یہ ان کے دین کے مآخذ ہیں. یہاں سے یہ دین لیتے ہیں. اور دلیلوں سے استدلال کرنے کا جو منہج ہے وہ بھی بڑا گمراہ کن ہے. یہ دلیلوں کو عقل کی بنیاد پر تولتے ہیں، من مانی تعویل کرتے ہیں، پہلے اصول بناتے ہیں، اس کے بعد دلیلیں تلاش کرتے ہیں یا دلیلوں کو وضع کرتے ہیں، گڑھتے ہیں، اور اگر صحیح دلیلیں ان کے اصول کے خلاف آ جاتی ہیں تو وہ یا تو دلیلوں کو مسترد کر دیتے ہیں، ان کا انکار کر دیتے ہیں، یا ان کی باطل تعویل کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح دین کے معاملات میں، ایمان کے معاملات میں، عبادات کے معاملات میں، اعمال کے معاملات میں غلو کے شکار. یہ اہل بدعت کا منہج ہے. قیاس کا ان کے یہاں بیجا استعمال پایا جاتا ہے. نتیجے کے طور پہ یہ حدیث و احادیث کے بہت بڑے مجموعے کے یہ منکر ہوتے ہیں، انکار کرنے والے ہوتے ہیں. تو ان کے یہاں مختلف طرح کی گمراہیاں اصولی طور پہ پائی جاتی ہیں. نتیجے کے طور پہ یہ صحابہ کرام کو بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں اور دین میں غلو سے کام لیتے ہیں، اور اہل قبلہ مسلمانوں کی تکفیر کر ڈالتے ہیں. یہ اہل بدعت کا منہج، یہ گمراہی والا منہج، یہ جہنم میں لے جانے والا منہج. لہذا اس منہج سے آگاہ رہنا چاہیے، اور اہل السنہ والجماعہ کے منہج اور ان کے طریقے، ان کے اصول و ضوابط پر گامزن رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں اہل بدعت کے منہج سے تا دم حیات محفوظ رکھ، اور جب تک ہم زندگی گزارتے رہیں منہج سلف پر زندگی گزارتے رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.